الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، کل میں اپنے ایک دوست کو اس پروگرام کی دعوت دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بمبئی کی زبان میں تمہاری لائن کا پروگرام ہے، تم تو جاؤ گے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا، ساجد صاحب اگر کوئی بے لائن کے پروگرام میں بھی بلائیں تو میں اس میں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ اتنی محبت سے بلاتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ محبت کا تعلق ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں غفران ساجد صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کا بیڑا اٹھایا۔ جب انہوں نے مجھ کو اس کے بارے میں بتایا اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جب ہم اس کی پہلی نشست میں بیٹھے ہیں تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی ہم لوگوں کو حاصل ہوئی۔ ابھی غفران ساجد صاحب نے دعوت کے حوالے سے بات کی، صحافت اور دعوت۔ دوستو، جس طرح سے دین اور دنیا کے بیچ میں تفریق پیدا کر دی گئی، اسی طرح سے صحافت اور دعوت کے بیچ میں بھی ایک تفریق پیدا کر دی گئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ دین کا کام نہیں ہے، دین کا معاملہ مسجد میں ہے، مسجد سے باہر بازار میں دین نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحافت میں دین دعوت نہیں ہے اور دعوت میں صحافت نہیں ہے۔ تو یہ جو غیر فطری تفریق ہے، الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تفریق یہ ادارہ ختم کرے گا۔ یہاں سے جو لوگ نکل کے صحافت کریں گے وہ دعوت دیں گے، اور جو داعی ہوں گے ان کے اندر جو ہے وہ صحافت کے جو ہے وہ سارے فنی اور دیگر خصوصیات ہوں گی۔ دوستو، میڈیا جو ہے وہ تقریباً اردو کا لفظ ہو چکا ہے، لیکن اس کا ترجمہ اگر ہم کریں تو ذرائع ابلاغ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ سماجی رابطے کے ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے، یا قومی میڈیا کو مین اسٹریم میڈیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ابلاغ کا معاملہ ہے، یہیں سے تبلیغ کا معاملہ نکلتا ہے، پہنچانا، کنوے کرنا۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور ان کے توسط سے پوری امت جو ہے وہ اس کی مخاطب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ یعنی یہ نبوت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک رب کے پیغامات کو پہنچایا جائے۔ تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ابلغکم کا لفظ ہے، یعنی وہی ابلاغ کی بات۔ تو دوستو، دعوت کے سلسلے میں عام طور سے یہ خیال ہے کہ دعوت جو ہے صرف تقریر سے یا وعظ و نصیحت سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات اور کردار سے بھی ہوتی ہے، لیکن دعوت جو ہے وہ صحافت سے بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی صحافی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جب وہ کسی ظالم کو للکارتا ہے اور اس کو بے نقاب کرتا ہے، اور ایک ایسے ماحول میں کہ جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو لوگ سوچنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو ایسا بنا دیا، اتنا دلیر بنا دیا۔
اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا دین ہے، یہ جو اللہ پر ایمان ہے، یہ جو آخرت کے اجر کا یقین ہے، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل ہے جس نے اس کو اس قابل بنایا، تو دین کا تعارف ان سارے حوالوں سے ہو جاتا ہے اور دین کی دعوت ان سارے حوالوں سے پہنچ جاتی ہے۔ تو دوستو، ایک آیت تو ایسی ہے کہ جس میں یہ لفظ 2 مرتبہ آ گیا۔ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ تو وہی بات ہے جو کہ پہلی آیت میں کہی گئی، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تصور محال ہے کہ آپ جو ہے وہ پیغمبری کا حق ادا نہ کریں، لیکن یہ ہمارے لیے ہے، یہ جو ذمہ داری امت مسلمہ پہ آ گئی ہے ان کے لیے ہے کہ اگر ہم نے جو ہے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا کہ ہم نے اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا۔ لیکن اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو کہ ہم کو اس فرض منصبی کو ادا کرنے سے روک سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ آپ حق بات کہنا چاہتے ہیں، میں حق بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ صاحب NSA لگ جائے گا، ED آ جائے گی، اشتہار ملنا بند ہو جائیں گے، تو پھر انسان جو ہے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے، گول مول باتیں کرتا ہے لوگ تاکہ اپنا اپنا مطلب نکال لیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانا کہ دیکھو، تم ان لوگوں کو تو دیکھتے ہو جو کہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن اس کی طرف تمہاری نگاہ نہیں جاتی جو کہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے یقین دلاتے ہیں کہ یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ تو دوستو، اس میدان میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس آیت کا پیش نظر ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس یقین دہانی پر یقین ہونا، پکا یقین لازمی ہے۔ اس کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، ان جنرل عالمی سطح پر کل 180 ممالک کا جائزہ لیا گیا ایک عالمی ادارے کی طرف سے جو پیرس میں ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ ہندوستان کا نمبر 161 ہے۔ یعنی آپ سمجھ لو کل 18 ممالک ایسے ہیں کہ جن کی حالت ہم سے خراب ہے، اور ہمارے آس پاس کے سارے ممالک بر صغیر کے، افغانستان کے ساتھ جس کو کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے بدنام کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ صحافت کی آزادی کے معاملے میں ہم سے بہتر ہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ ان حالات میں ہم کو کرنا ہے، اور ان حالات میں ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں۔ صدیق کپن کی مثال آتی ہے کہ وہ ایک سٹوری کور کرنے جا رہے تھے، ایک ہندو لڑکی کی عصمت دری کی، ان کے اوپر NSA لگا دیا گیا۔ زبیر احمد کا معاملہ، ان کو ہندوستان بھر میں ایک کے بعد ایک مقدمات۔ رانا ایوب کا معاملہ۔ تو یہ سب واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے یار یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی ملک میں رویش کمار بھی ہے جس کو NDTV چھوڑنا پڑا، اور اس نے بغیر کسی شکایت کے ہنستے ہنستے چھوڑ دیا۔ ابھیسار شرما بھی ہے، واجپئی بھی ہے۔ ایک صحافی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، نرنجن ٹکلے، جس نے کہ امت شاہ کی جو سٹوری تھی
یہ جج لویا والی، اس پر بہترین ریسرچ کیا، ایک ایک کے گھر، اس کے رشتہ داروں کے گھر جسٹس لویا کے جا کے جو ہے وہ سب سے اچھی بیسٹ سٹوری 2019 کی اس نے پبلش کیا. اور آپ جانتے ہیں اس کا کیریئر ختم ہو گیا. وہ BBC میں کام کرتا تھا، آؤٹ لک میں کام کرتا تھا. آج کسی اخبار کے دفتر میں جاتا ہے وہ تو لوگ اس کا نام دیکھتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں. لیکن اس کو اس کا افسوس نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے زندگی میں بہت بڑی غلطی کی جو یہ لویا کی سٹوری کیا. وہ جب کتاب لکھ رہا تھا، اس نے کتاب لکھی اب، تو اس کا ایک دوست اس کے ساتھ رہتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھو تم نے جو یہ کتاب لکھی ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس لیے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہوگا اس سے پہلے وہ میرے ساتھ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا بول رہا ہے؟ تو اس طرح کے صحافی آج موجود ہیں. ہمارے مہاراشٹرا میں ناسک میں رہتا ہے نرنجن ٹکلے. گوری لنکیش کا نام سنا ہوگا. اس کو دھمکیاں ملتی رہیں اور وہ ان ہندوتوادی طاقتوں کے خلاف اسی طرح سے لکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر کے دروازے پر گولی مار دی گئی. لیکن وہ ہٹی نہیں. یہ ہے حق گوئی، اور یہ چونکہ ختم ہو رہی ہے، چونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دولت کی لالچ میں اور شر کے خوف سے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اس لیے اس ادارے کی جو معنویت ہے، اس کا جو ریلیونس ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دوستو آخری بات، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. دیکھیے 2 بار، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَهُ، اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو ان کے لیے کہا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے کے لیے کافی، ان کو نوازنے کے لیے کافی ہے. تو دوستو آج کی صحافت کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں. ہم دوسرے اداروں کے ایکسپرٹ سے یہ تو سیکھیں گے کہ کس طرح سے خبر اچھی بنائی جا سکتی ہے، کس طرح سے اس کو پرکشش بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا جو حوصلہ ہے وہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب سے ملے گا، اور اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. تو یہ امتزاج کیوں ضروری ہے، میں اس پر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا تھا. علامہ اقبال نے فرمایا، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. آخری بات یہ ہے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ویل بیگن ہاف ڈن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں اٹس ویل بیگن اینڈ اٹس ہاف ڈن، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے گا، اور جو عزائم اور ارادے ہیں مولانا غفران ساجد صاحب کے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.